کچھ ہی دنوں کے بعد ہم سال کے مہینوں میں سے جو سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کی ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی گھڑی ہے، کچھ دنوں کے بعد ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مقدر میں وہ مہینہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں کو اور فیوز و برکات کو اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والا ایک جمعہ چھوڑ کے پھر کچھ ہی دنوں کے بعد، ایک دو دن کے بعد ہی ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ آنے والا جو جمعہ شریف ہے وہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہوگا۔ اس سے آگے جو ہم جمعہ پڑھیں گے وہ رمضان المبارک میں پڑھیں گے۔ اس وقت امت جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ ہم اس مبارک اور بابرکت مہینے کی رحمتوں کو لوٹیں اور اس کی رحمتوں سے مستفید ہوں۔ میں نے ایک قول پڑھا ہے، حضرت غالباً کسی محدث کا میں نے ایک قول، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا تھا کہ جو لوگ قبرستان میں ہیں، اگر ان کو زندہ کر کے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک مل جائے، ہم ایک مرتبہ دنیا میں جائیں، صرف ایک رمضان المبارک کی رحمتیں ہمیں مل جائیں، ہماری یہ خواہش ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جن کی زندگی میں آ رہا ہے وہ تیاری کر لیں، ان کی زندگی میں کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں وہ گھڑیاں لائے کہ ہم زندگی میں بارہا رمضان المبارک گزاریں، اور ان میں سے زیادہ اللہ ہمارے مقدر کو جگائے، ہم زیادہ رمضان المبارک جو ہے وہ حرمین شریفین میں گزاریں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں وہ گھڑیاں لائے، اللہ ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے لیے راستے آسان بنائے۔ شعبان المعظم میں اور رمضان المبارک کے شروع میں لوگ جو اہل ایمان ہیں اور صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج چند گھڑیاں میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہی بیان کروں گا، چونکہ رمضان المبارک میں رمضان شریف کے اپنے ہی موضوع ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو آج چند گھڑیاں زکوٰۃ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے، سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کی بنیادی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں آپ جہاں کہیں بھی نماز کی جو ہے وہ کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کو واجب فرمایا ہے۔ ان پہ نہیں جن کا نصاب نہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ جب آپ کبھی زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے یہ چیز ذہن میں ضرور لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اللہ نے نعمتوں کے دروازے میرے اوپر کھولے ہیں، تو آج میں صاحب نصاب ہوں اور میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے والوں میں بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دنیا کی زندگی میں رزق حلال کی نعمتوں کی فراوانی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا کرم ہے کہ انسان اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں نکالے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، عام دنوں میں جو ہم صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جب ایک بندہ مومن اللہ کے راستے میں خیرات کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر 70 جو ہے مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس بندے کے اوپر مصیبتیں نہیں آ سکتی
جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے۔ لاہور کے ایک عالم دین بات سنا رہے تھے کہ ہم کسی شخص کے پاس جاتے تھے، یہ جو جوتے وغیرہ پالش وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ گپ شپ ہو گئی، تو ہم نے پھر اس نے ایک دن خود کہا کہ میں نے آج تک کبھی میڈیسن نہیں کھائی، کبھی دوائی استعمال نہیں کی۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بڑھاپے میں ہوں، بیمار تو میں ہوتا ہوں، مجھے بیماری تو لگتی ہے گائے بگائے۔ فرمایا پھر دوائی کیوں نہیں کھائی؟ فرمایا جب بھی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہے تو میں حساب لگاتا ہوں میری دوائی کے اوپر کتنے پیسے لگیں گے، یعنی میں اس بیماری کی دوائی اگر لوں تو اس کے اوپر کتنے پیسے لگیں گے، تو پھر وہ پیسے میں نکال لیتا ہوں، وہ نکال کے میں مسجد میں ڈال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بغیر دوائی کے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو حقیقت بات ہے نا جی، شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوائی میں شفا نہیں، جو علاج ہے وہ سنت ہے، اور دوائی کو اس نیت کے ساتھ ہم نہیں کھا سکتے کہ اس کے اندر میری بیماری کی شفا ہے۔ شفا کے لیے نیت کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنی ہے نیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو لوگ اللہ کے راستے میں خیرات دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ مجھ سے قسم لے لے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی جو بات ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، وہاں تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ حضور کی شان تکلم ہے کہ فرمایا میں قسم اس بات کی دے سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں خیرات کریں، کبھی آپ کا مال جو ہے وہ گھٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ معظمہ میں لے جائے، آب زمزم شریف کا کنواں ہے وہاں پہ، یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین کنواں ہے آب زمزم۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے تو وہاں سے پانی نکال کے بھی پیا ہوگا، اور جو نہیں جا سکے ان تک آب زمزم شریف کا پانی پوری دنیا کے اہل ایمان کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین کنواں ہے، اور یہ کم از کم 5000 سال سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے یہ کنواں پانی لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ 500 سال نہیں کہہ رہا میں، 5000 سال کہہ رہا ہوں۔ 5000 سال سے آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ لوگوں میں پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ 13 میٹر ہے، یا بعض نے لکھا ہے 25 میٹر جو ہے اس کی گہرائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں کتنے لیٹر پانی دے رہا ہے؟ 4000 لیٹر پانی اس سے 1 سیکنڈ کے حساب سے نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں، ابھی جا کے وہاں تیل کی قیمتیں کچھ بلند ہوئی ہیں، وگرنہ وہاں پٹرول ڈیزل جو ہے وہ سستا تھا، پانی مہنگا ہے۔ ابھی بھی پانی جو ہے وہ تقریباً پٹرول کے برابر ہے۔ جتنے کا پٹرول ہے سعودیہ میں اتنے کا ہی پانی کی چھوٹی بوتل ہے، وہاں پانی نہیں۔ تو پھر یہ مکہ معظمہ کے سرزمین پر صرف 13 میٹر کی گہرائی والا کنواں ایک سیکنڈ میں 4000 لیٹر پانی کیسے دے رہا ہے؟ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جتنی دیر تک مخلوق پہ خرچ کرتے رہیں، آپ مخلوق کے کام آتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو کبھی نہیں روکے گا۔ اللہ آپ کے خزانوں کو بھرتا رہے گا، اللہ آپ کے خزانوں کو عام فرمائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے پانی کو عام فرما دیا ہے۔